بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سیالکوٹ میں خواجہ آصف کی جو ہاؤسنگ سکیم ہے اس میں جو آپریشن کیا گیا، اس سے پہلے لاہور میں افضل کھوکھر اور سیف الملوک کھوکھر کے کھوکھر پیلس پہ آپریشن کلین اپ کیا گیا، اور اس حوالے سے جو مختلف چیزیں میڈیا میں بھی زیر بحث ہیں اور تمام لوگ اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم گفتگو کریں گے آج اس ویڈیو میں اس سارے ایشو پہ۔ مسلم لیگ نون کا موقف کیا ہے، پی ٹی آئی کیا کہتی ہے، اور شہزاد اکبر صاحب نے اس بارے میں کیا بریفنگ دی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون کی طرف سے سعد رفیق سمیت کچھ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ خواجہ آصف کی ہاؤسنگ سوسائٹی پہ جو آپریشن کلین اپ کیا گیا ہے، ان کے جو وہاں پہ جو تعمیر شدہ دفاتر ہیں وہ گرائے گئے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی منظور شدہ ہاؤسنگ سکیموں کے دفاتر کیوں گرائے جا رہے ہیں، اور اس پہ انہوں نے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ الزام عائد کیا کہ حکومت جو ہے وہ ڈسکہ میں بھی گنڈا گردی کر رہی ہے، اور کھوکھر برادران کے جو گھر تھے وہاں پہ بھی ماورائے عدالت کارروائی کی گئی ہے، اور یہ سارا جو معاملہ ہے اس پہ انہوں نے انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے بیوروکریسی کو بھی کہا کہ آپ باز آ جائیں، ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ کون سا افسر کیا کر رہا ہے آپ، اور جیسے ہی ہم حکومت میں آئے تو پھر ہم سب سے نپٹ لیں گے۔ آپ سے میری یہی اس وقت تنبیہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ حکومتی اعلی کار نہ بنیں۔ ناظرین، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، اس پہ تھوڑا سا دیکھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ایشو ہے، اس طرح سے معاملہ کیا ہے۔ تو یہ معاملہ شروع ہوا تھا لاہور سے، جب لاہور میں افضل کھوکھر اور سیف الملوک کھوکھر کے کھوکھر پیلس میں جو آپریشن کلین اپ کیا گیا، اور جس طرح سے وہاں پہ کارروائی کر کے دو کنال کے 3 گھر اور ایک کمرشل پلازا بھی گرا دیا گیا، اس پہ مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیا اور مسلم لیگ نون نے اس پہ احتجاج کیا، جس پہ پی ٹی آئی کی طرف سے شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے اور شہباز گل صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو مریم نواز ہیں وہ قبضہ مافیا کی سرپرستی کر رہی ہیں، اور اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ لیکن مسلم لیگ نون نے یہ موقف اپنایا کہ یہ صرف یہ جو کام ہے حکومت اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے، اور جان بوجھ کے صرف اور صرف پریشر ڈالنے کے لیے اور مسلم لیگ نون کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ ابھی معاملہ تھوڑا پوری طرح سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، تو آج سیالکوٹ میں خواجہ آصف کی ہاؤسنگ سوسائٹی پہ ایک آپریشن کلین اپ کیا گیا اور وہاں پہ بنے ہوئے دفاتر کو گرا دیا گیا۔ سیالکوٹ میں کیے گئے اس آپریشن کے حوالے سے فردوس ہاشمی کاوان صاحبہ جو کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی بھی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ناجائز جو قبضہ تھا وہ چھڑوانے کے لیے یہ ساری کارروائی کی گئی ہے، اور ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کوشاں ہے، اور کسی کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، بلکہ قبضہ مافیا، کنیز مافیا اور ذاتی غلام اب یکجا ہو کر جب مظلوم بنیں گے تو ہم اس پہ کوئی بھی کارروائی روکیں گے نہیں۔ ناظرین، بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے جو مشیر ہیں شہزاد اکبر، انہوں نے بھی اس پہ انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کے 36 لوگ ایسے ہیں جو قبضہ مافیا کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جھکے گی نہیں، حکومت اس کام سے باز نہیں آئے گی، اور انہوں نے کہا کہ 200 ارب روپے کی پہلے بھی ریکوری کی جا چکی ہے، اب بھی ان سے ریکوری کی جائے گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ عابد شیر علی، خرم دستگیر، دانیال عزیز، جاوید لطیف اور محسن رانجھا جو ہیں یہ بھی اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور ان سے بھی پورا حساب لیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مائزہ حمید کے شوہر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو لینڈ مافیا ہے، جو یہ قبضہ گروپ ہے، ان سب سے نہ صرف سخت طریقے سے نپٹا جائے گا بلکہ لوگوں کو قبضہ چھڑوا کر ان کی زمینیں واپس دی جائیں گی۔ اور یہ جو مسلم لیگ کے 36 لوگوں پہ انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ یہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کو بالکل اس بار جو ہے حکومت آہنی ہاتھوں سے نپٹے گی، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ناظرین، دیکھا یہ ہے کہ اگر اس طرح سے ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی
الزام ایک دوسرے پر جس طرح سے الزامات عائد کرتے ہیں اور جس طرح سے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، عوام یہ جاننے میں حق بجانب ہے کہ کیا یہ واقعی انتقامی کارروائیاں ہیں یا پھر واقعی یہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور ان سے یہ قبضے چھڑوائے گئے ہیں۔ تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس طرح یہاں پہ لاہور میں پہلے بھی کارروائی حکومت نے کی تھی اور منشا جو تھا ایک بڑا مشہور کریکٹر، اس سے انہوں نے قبضہ بھی چھڑوایا، اس کو جیل میں بھی بھجوایا، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ وہاں دوبارہ وہی دکانیں مارکیٹیں دوبارہ سے بن گئی اور لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو اگر واقعی حکومت سچ کہہ رہی ہے اور واقعی ان لوگوں نے قبضے کیے ہیں تو پھر حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے کہ پھر حقداروں کو ان کا حق مل سکے اور کوئی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کا موقف اگر دیکھا جائے جانا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت بالکل فرسٹریشن کا شکار ہے، حکومت بالکل بھی جو ہے وہ پوری طرح سے بکھلا چکی ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ کسی طرح سے بھی مسلم لیگ نون کے لوگوں کو انڈر پریشر لایا جائے اور خاص طور پہ لانگ مارچ اور دھرنے کے ڈر سے یہ ساری کارروائیاں کی جا رہی ہیں تاکہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے لوگوں کو دبایا جا سکے۔ ناظرین، اب یہ فیصلہ تو بہرحال عدالتوں میں ہوگا اور اداروں نے کرنا ہے، نیب ہو یا دوسرے تحقیقاتی ادارے، کہ کیا واقعی ایک دوسرے پر لگائے جانے والے یہ الزامات میں کوئی صداقت بھی ہے کہ یا صرف الزام تراشی کی سیاست کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ساری صورتحال نے ملک کی سیاست میں مزید تلخی پیدا کر دی ہے، اور حکومت کی طرف سے جو یہ کوشش کی گئی تھی کہ سینٹ کے الیکشن پہ اوپن بیلٹنگ ہو جائے اور اس پہ آئینی ترمیم کی جائے، تو اس طرح کی کارروائیوں کے بعد اس بات کی گنجائش شاید بالکل ہی ختم ہو جائے کہ اپوزیشن حکومت کے ساتھ کوئی تعاون کرے یا آئین میں ترمیم کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کی جا سکے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب بارخواہ اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں، بارخواہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، لیکن اپوزیشن نے ہمیشہ ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ سے این آر او مانگا کس نے ہے۔ تو اگر اس طرح کی یہ معاملات مزید خراب ہوتے چلے گئے تو سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق شاید حکومت کے لیے پھر اس طرح کے معاملات کو سنبھالنا مزید مشکل ہو جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔